وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ یہاں بیت اللہ کی تعمیر کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ اگلی آیات میں بھی صراحت کے ساتھ یہ بات آ جائے گی، اور ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ جو تعلق تھا وہ کل تفصیل سے ذکر کر دیا تھا۔ تو اب اس بیت اللہ اور اس کی تعمیر کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس کی تعمیر کی تھی۔ اور دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ کو ان کو اپنے ساتھ لے کر وادی غیر ذی زرع میں بسایا تھا، ظاہری بات ہے یہ حکم اس وقت کا تو نہیں ہے نا بیت اللہ کی تعمیر کا، یہ تو اس وقت کا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور والد گرامی کی معاونت کی قدرت رکھتے تھے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس فیملی کو، اپنے بیوی اور بیٹے کو وہاں لے جا کر چھوڑا تھا، اس وقت بیت اللہ کی جگہ ایک ٹیلہ تھا چھوٹا سا، کیونکہ فرشتوں نے سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رکھی ہوئی بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کو بنایا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کی تعمیر کو اٹھا لیا گیا اور صرف بنیادیں رہ گئی تھی، اور یہاں ایک مٹی کا ٹیلہ بن چکا تھا، اور اس سارے علاقے کے اندر مختلف کانٹے دار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ جائیے اور بیت اللہ کی تعمیر کیجیے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو اس اللہ کے گھر کو بنا دیا مثابہ، مثابہ کسے کہتے ہیں؟ لوٹنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، کہ کیا ہے اللہ کا وہ جو گھر ہے ایک پتھروں کا کمرہ ہی تو ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا جب اس کے غلاف اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے پتھر ہیں جو جوڑ کر اس کو بنایا گیا ہے، تو اس میں کوئی ایسی نقش و نگار اس کے اندر نہیں بنائے گئے ہیں کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی رہ جائے، بالکل سادہ کمرہ ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محبوبیت ڈال دی ہے کہ جو جاتا ہے، جو نہیں گیا وہاں وہ ترستا ہے، اور جو جا چکا ہے وہ تڑپتا ہے، جو گیا ہے وہ بار بار جانے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ آسان نہیں ہے جانا، یعنی سفر کی مشقتیں، سینکڑوں مشقتیں، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں انسان پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ساری زندگی پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں کہ کب وہ موقع آئے گا اور میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اور ساری زندگی لوگ دعائیں مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی، لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا، محبوبیت ڈال دی۔ اور دیکھیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے، اور دیکھنے میں بھی لذت ہے، اور جب آدمی دیکھتا ہے تو ایسے ایک عظمت اور جلال کا انسان کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ کیسا اس کے اوپر روب ہے اور کیسا اس کے اوپر جلال ہے۔
ظاہری بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا ہے. تو فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور سراپے امن بنا دیا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہ جگہ پرامن تھی، اور صرف وہ جگہ ہی نہیں، اس جگہ کی طرف منسوب لوگ، یعنی یہاں کے متولیین قریش کے لوگ جب اپنا قافلہ لے کر جاتے تھے تو حالانکہ سب قافلوں کو لوٹا جاتا تھا لیکن ان کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا. کہتے تھے یہ حرم والے لوگ، یہ اللہ کے جو گھر ہے اس کے خدام ہیں، ان کے قافلے کو ہم نے نہیں کچھ بھی کہنا. تو وہ پورا علاقہ امن والا ہے، اور وہ حرم کا جو علاقہ ہے وہ اتنا پرامن ہے کہ وہاں پرندے کو پکڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں گھاس کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر باپ کا قاتل، بھائی کا قاتل وہاں گھوم رہا ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور صرف فتح مکہ کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جگہ کو حلال کیا گیا تھا قتال کے لیے، جنگ کے لیے. اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وضاحت فرما دی، اس سے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ جگہ محترم پرامن رہے گی، اور یہاں جنگ و جدل کرنا، اس کو فجور کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو مقام ابراہیم کی جگہ کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اور معجزانہ طور پر وہ پتھر اوپر کو اٹھتا جاتا تھا، واضح ماننے کی ضرورت نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں کو رکھتے جاتے تھے. اس پتھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھس گئے اور پاؤں کے نشان معجزانہ طور پر اس کے اندر بن گئے. تو اس پتھر کو جس جگہ میں رکھ دیا گیا ہے وہ ہے مقام ابراہیم، اس جگہ کا نام ہے. تو یہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز سے مراد ہے طواف کی 2 واجب رکعتیں. جب آپ ایک طواف کر لیتے ہیں، ایک طواف سے مراد 7 چکر ہوتے ہیں، جب آپ نے 7 چکر لگا لیے تو مقام ابراہیم پر جا کر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے. اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ مقام ابراہیم سے پیچھے جا کر کھڑے ہوں، اس طریقے سے کہ مقام ابراہیم بھی سامنے ہو اور سامنے بیت اللہ ہو، تو اس طریقے سے وہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں. لیکن اگر رش ہو تو پھر آپ وہاں سے ہٹ کر بھی مقام ابراہیم کے بالکل قریب نہ پڑھیں، اس کی سیدھ میں پیچھے کسی بھی جگہ دور جا کر مسجد میں وہاں جا کر پڑھ لیں. اور اگر وہاں بھی رش ہو تو پھر پورے حرم کے اندر کسی بھی جگہ وہ 2 رکعتیں ادا کر لی جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جگہ سے ہٹ کر بھی وہ 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے. لیکن لوگ اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے، سیکھ کر نہیں جاتے یا سیکھے ہوئے اس پر عمل نہیں کرتے. طواف چل رہا ہوگا اور خوب وہیں بیچ میں کھڑے ہو کر وہ 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں گے، سجدے میں جائیں گے، لوگ ان سے ٹکرا کر گر رہے ہوں گے یا گرنے والے ہو جائیں گے، تو اس خود کو بھی تکلیف، لوگوں کو بھی تکلیف. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. وَعَاهِدْنَا، اور ہم نے تاکید کی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، یہ کہ میرے گھر کو پاک کر دو، ظاہری نجاستوں سے بھی پاک صاف کر دو، اور باطنی یعنی شرک کی، یعنی بدعات و خرافات کی نجاستوں سے بھی اس کو پاک کر دو. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس آیت نے بتا دیا ان الفاظ نے کہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد کیا ہے. اس کی تعمیر کے 3 ہی مقاصد قرآن ذکر کرتا ہے: طواف کرنا، وہاں جا کر اعتکاف کرنا، اور نمازیں پڑھنا. البتہ جو ہم لوگ ہوتے ہیں جو دور سے جاتے ہیں، ان کے لیے نوافل کی بنسبت طواف افضل ہوتا ہے، کیونکہ نوافل تو ہم یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف وہیں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمارے لیے وہاں جا کر طواف افضل ہوگا نوافل کی بنسبت، اور وہاں والوں کے لیے پھر
وہ دونوں چیزیں برابر رہیں گی کیونکہ ان کو دونوں صورتیں میسر ہیں۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، اگلی آیات کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کی اور دعائیں وغیرہ جو مانگی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت حرمین سے مشرف فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔